سندھ کے علاقے مٹیاری میں متاثرین سیلاب امداد ملنے پر احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ قومی شاہراہ پر احتجاج، وزیر اعلیٰ سندھ اور ضلعی انتظامیہ کے خلاف نعرے۔ سندھ حکومت نے متاثرین کی مدد کے لیے فلڈ ریلیف فنڈ قائم کر دیا۔ مراد علی شاہ کی عوام سے امداد کی اپیل، کہا صرف اگست میں 600% زیادہ بارشیں ہو چکی، پورا سندھ دریا کا منظر پیش کرنے لگا، ایسی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی، کوشش ہے سب تک امداد پہنچے، متاثرین سڑک بلاک نہ کریں، وزیر اعلیٰ کا کابینہ ارکان کے ہمراہ سیون کا بھی دورہ۔ ڈیرہ بھگٹی میں بارش اور سیلاب سے پانی گھروں میں داخل، ریلیف نہ ملنے پر متاثرین کا ڈی سی آفس کے باہر احتجاج، میونسپل کمیٹی کے خلاف بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ جعفر آباد کے علاقے ڈیرہ اللہ یار میں متاثرین کا امداد نہ ملنے پر مظاہرہ، جل مکسی میں بھی بارش کا پانی آبادی میں داخل، متاثرین کھلے آسمان تلے موجود، فلسطین انتظامیہ نے ٹینٹ تک فراہم نہ کیے۔ جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب سے شدید متاثر، محمد پور میں کشتیاں چل پڑی، ڈیرہ غازی خان میں بھی سیلابی پانی نے مزید کئی بستیوں کو لپیٹ میں لے لیا، رجان میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری، متاثرین سیلاب کی مشکلات بڑھ گئی، راجر پور میں گندم کا سرکاری گودام بھی ڈوب گیا، ریلیف کیمپ بھر گئے، سرکاری اسکول بھی RC کیمپوں میں تبدیل۔ میاں والی، چکوال، جہلم، ناروال، سرگودا اور دیگر شہروں میں بھی بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب، گجرات میں کرنٹ لگنے سے 10 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ سوات اور مینگورہ میں طوفانی بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، کئی علاقے زیر آب، گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں، پانی اسکولوں میں داخل، بچے اور اساتذہ محصور ہو گئے، کلام، معلم جبہ اور دیگر بلائی علاقوں میں بھی موسلا دھار بارش، DI خان میں پولیس اہلکار نے 3 بہن بھائیوں کو سیلابی ریلے سے نکال لیا، لکی مروت میں ارسرا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ الیکشن کمیشن نے کراچی میں 28 اگست کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے، فیصلہ متوقع، بارشیں اور سیلابی صورتحال پر کیا۔ حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات پہلے ہی ملتوی کیے جا چکے ہیں، بارشوں کے باعث تعلیمی ادارے 2 روز کے لیے بند، پرچوے ملتوی ہو چکے۔ عمران خان آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوں گے، چیئرمین PTI دہشت گردی کے مقدمے میں ضمانت کی استدعا کریں گے، فیصلہ قانونی ٹیم کی مشاورت کے بعد کیا۔ PTI چیئرمین کی دہشت گردی کیس میں راہداری ضمانت کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان کا دورہ کراچی تیسری مرتبہ ملتوی ہونے کا امکان، عمران خان نے 26 اگست کو باغ جناح میں PTI کے جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ اب قوم کو آخری کال دوں گا، اسلام آباد کے چاروں طرف لوگ ہوں گے، عوامی سیلاب کو شہباز شریف روک سکیں گے نہ زرداری اور ڈیزل، شہباز شریف کی چھوٹی سی اسلام آباد کی حکومت ہے، امید ہے میری کال دینے سے پہلے ہی شفاف الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا۔ چیئرمین PTI عمران خان کا ہری پور میں جلسے سے خطاب، بولے جو کرنا ہے کر لیں، حقیقی آزادی کی تحریک نہیں رکے گی، شہباز شریف باہر جا کر بھیک مانگنے کی بجائے متاثرین سیلاب کی مدد کریں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں، حکومت نے مجھے دہشت گرد بنا کر گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا، وہ تیار ہو گیا کہ چلو جیل دیکھ لیں، جن لوگوں نے شہباز گل پر ظلم کیا ہے انہیں نہیں چھوڑیں گے، اس بار قانونی طور پر ایکشن لیں گے، ڈنڈا لے کر کسی کو نہیں ماریں گے، شہباز گل نے اگر کوئی غلط بات کی تھی تو عدالت میں پیش کیا جاتا، اسے اغوا کر کے برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، عمر ایوب پر تشدد کرنے والے پولیس آفیسر کے خلاف بھی کیس کریں گے۔ بغاوت پر اکسانے کا کیس، PTI رہنما شہباز گل کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، جیل منتقل کر دیا گیا، اسپیشل پروسیکیوٹر عمران عباسی نے موقف اپنایا کہ تفتیش میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن ابھی بھی تفتیش باقی ہے۔ عدالت نے پیشی سے قبل پیمز ہسپتال میں شہباز گل کا طبی معائنہ بھی کرایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات، وزیر اعظم کا پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کی تیاری پر امیر قطر سے اظہار تشکر، دونوں رہنماؤں نے وفود کی سطح پر مشاورت کی، امیر قطر شیخ تمیم کا وزیر اعظم اور وفد کے اعزاز میں سراہنا، وزیر اعظم کہتے ہیں امید ہے قطر پاکستانیوں کے لیے مزید مواقع فراہم کرے گا۔
سپریم کورٹ میں اسحاق ڈار کی اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو پیش نہ ہونے پر لاہور ہائی کورٹ کا فیول ایڈجسٹمنٹ کے بغیر بجلی بل جمع کروانے کا حکم، وفاقی حکومت، ایف جی آر، لیسکو اور دیگر فراقین کو نوٹسز جاری۔ تمام درخواستیں یکجا کر کے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں بھی اضافی بلوں کے خلاف درخواست دائر۔ بجلی بلوں میں اضافی ٹیکسز معاملے پر ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے کمپنیز کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ امریکہ اور ایران کی محکمہ نیوکلیئر ڈیل کا آئل مارکیٹنگ پر مثبت اثر پڑا۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $1.5 بڑھ گئی۔ روس سے تیل خریدنے پر بھارتی ریفائنری فرم پر عالمی پابندیاں لگ گئیں۔ تیل کی عالمی کمپنیوں، بینکوں نے بھارتی فرم کے ساتھ لین دین بند کر دیا۔ یورپ سمیت بیشتر پر پروڈیوسرز کا نیارا انرجی کو تیل فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی کمپنیز اب مشرق وسطی، چینی اور روسی کمپنیز تک محدود ہوگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس کمپنی روس نیفٹ بھارتی فرم میں 49% حصص کی مالک ہے۔ بنگلہ دیش میں توانائی بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ بنگلہ دیش حکومت نے اسکول اور دفاتر کے اوقات کم کر دیے۔ بنگلہ دیش میں اسکول ہر ہفتے ایک اضافی دن بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔